دین اسلام میں قربانی ایک عظیم الشان عبادت ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں قربانی کا خصوصی ذکر آیا ہے۔ قربانی کے دن سے پہلے اور قربانی کرنے کے وقت میں قربانی کے جانور پر سختی نہ کریں اور کسی بھی طریقے سے اس کو ضرر نہ پہنچائیں، بلکہ اس کے ساتھ شفقت اور نرمی کا برتاؤ کریں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں مندرجہ ذیل 4 سوالوں کے جواب بتائیں گے۔ سوال نمبر 1، قربانی کے جانور میں کون سے عیب ناقابل قبول ہے؟ سوال نمبر 2، کیا جانور کا خصی ہونا قربانی کے لیے عیب ہے؟ سوال نمبر 3، کیا قربانی کا جانور فروخت کیا جا سکتا ہے؟ سوال نمبر 4، کیا قربانی کے جانور کو گولی مارنا جائز ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ان 4 سوالوں کے جواب ہم آپ کو بتائیں گے۔ پہلا سوال، قربانی کے جانور میں کون سے عیب ناقابل قبول ہے؟ پیار دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب یہ پوچھا گیا کہ قربانی کا جانور کن عیوب سے صاف ہونا چاہیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے فرمایا، قربانی کا جانور 4 عیبوں سے پاک ہونا چاہیے۔ نمبر 1، وہ لانگڑا جانور جس کا لنگڑا پن واضح ہو۔ نمبر 2، آنکھ کے عیب والا جانور جس کی آنکھ کا عیب واضح ہو۔ نمبر 3، بیمار جانور جس کی بیماری واضح ہو۔ نمبر 4، وہ کمزور و ضعیف جانور جس کا گودہ ہی نہ ہو۔ ایسے جانوروں کی قربانی جائز نہیں۔ سوال نمبر 2، کیا جانور کا خصی ہونا قربانی کے لیے عیب ہے؟ جواب، جانور کا خصی ہونا عیب نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قربانی کا ارادہ فرماتے تو 2 بڑے موٹے سنگدار خصی کٹی ہوئے مینڈے خریدتے، ان میں سے ایک اپنی امت کے ان لوگوں کی طرف سے ذبح کرتے جو اللہ کی توحید اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتے، اور دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ذبح فرماتے۔ پیار دوستو، سوال نمبر 3 کہ کیا قربانی کا جانور فروخت کیا جا سکتا ہے؟ اگر انسان قربانی کی نیت سے کوئی جانور خریدے تو پھر اسے فروخت کرنا درست نہیں، کیونکہ اب وہ اللہ تعالیٰ کا ہو چکا ہے۔ اب اسے صرف اللہ کے لیے قربان کرنا ہی ضروری ہے۔ جیسے وقف شدہ مال کو نہ فروخت کرنا جائز ہے، نہ ہبہ کرنا جائز ہے، اور نہ ہی وراثت میں تقسیم کرنا جائز ہے، بلکہ اسے اللہ ہی کے لیے صرف کرنا ضروری ہے۔ ہاں، اگر اسے فروخت کرنے سے مقصود اسے تبدیل کرنا ہے تو درست ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص بکری خرید لایا ہے لیکن پھر وہ اسے فروخت کر کے گائے خریدنا چاہتا ہے تو یہ درست ہے، کیونکہ یہ افضل قربانی کی طرف پیش رفت ہے۔ اور اس صورت میں بھی فروخت کرنا جائز ہے کہ اگر جانور خریدنے کے بعد علم ہو کہ یہ جانور بیمار ہے یا اس میں کوئی ایسا نقص ہے جس کی وجہ سے یہ قربانی کے قابل نہیں، تو اسے فروخت کر کے دوسرا جانور خریدا جا سکتا ہے۔ دوستو، سب سے اہم سوال کہ کیا قربانی کے جانور کو گولی مارنا جائز ہے؟ واضح رہے کہ جانوروں کو لٹا کر ذبح کرنے کی زحمت سے بچنے کے لیے گولی مار کر گرانے کے بعد ذبح کرنا مکروہ ہے، اور ایسی صورت میں اگر جانور گولی لگنے کے بعد ذبح کرنے سے پہلے مر گیا تو اس کا گوشت حلال نہیں ہوگا۔ البتہ اگر گائے، بیل وغیرہ بڑے جانور بے قابو ہو جائیں اور کسی طرح قابو میں نہ آئیں تو اس کو قابو کرنے کے لیے گولی مار کر زخمی کیا جا سکتا ہے، لیکن حلال ہونے کے لیے ضروری ہے کہ زخمی کرنے کے بعد اس کو شرعی طریقے سے ذبح کیا جائے۔ اگر ذبح کرنے سے پہلے وہ مر جائے تو اس کا کھانا حلال نہیں ہوگا۔ تکبیر پڑھنا ذبح کے وقت ضروری ہے۔ یار دوستو، اگر گولی لگنے کے بعد جانور زندہ حالت میں پایا تو اسے شرعی طریقے سے ذبح کرنا ضروری ہوگا، ورنہ جانور حلال نہیں ہوگا۔ یار دوستو، ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ کو یہ معلومات اچھی لگی تو آگے اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں۔